نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ اعلان ہو چکا جی 19 جون انشاءاللہ 19 جون مجلس جڑی تھی نیلم بلا کی علامہ اقبال انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ دیاں 2 آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات وچ ایک معلم دا ذکر کیتا ہے، ایک کتاب دا ذکر کیتا ہے۔ ایک معلم دا ذکر کیتا ہے، ایک کتاب دا ذکر کیتا ہے۔ کتاب قرآن ہے اور معلم مصطفیٰ ہے۔ خالق کائنات فرماندے ہیں اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو مبعوث کیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور خالق نے اس نظام کائنات نو ہدایت دے نظام نو چلان واسطے کتاب پہلے نہیں بھیجی، معلم پہلے بھیجی۔ معلم خالق نے پہلے بھیجیا، میلاد مصطفیٰ پہلے ہویا، 40 سال بعد قرآن دا نزول ہویا۔ یہ دا مطلب ہے معلم پہلے آ چکا سی، کتاب بعد چاہیے۔ خالق نے اس نظام نو 2 دے ذریعے قائم کیتا، ایک کتاب دے ذریعے، ایک معلم دے ذریعے۔ میرا خیال ہے کہ اگر معلم پیغمبر جیسا ذہن چوے تو کتاب قرآن جیسی ذہن چوے تو بندے نو نہیں کہنا چاہیے کتاب ہی کافی، یعنی ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہے قرآن جیسی، ایک معلم ہے وہ مصطفیٰ جیسا۔ ویسے یہ سوال BA دی اسلامیات بھی آ چکا ہے۔ میری بیٹی پیپر دے رہی سی تو پیپر میں سوال ویکھیا کہ بچوں دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں۔ قرآن دی گل انہوں نے کیتی، کتاب دی کیتی، کتاب دی کیتی ہے۔ ویسے جنہیں آکھیا سی نا انہوں نے نہیں سی آکھیا سانوں قرآن کافی ہے، انہوں نے آکھیا سی سانوں کتاب کافی ہے۔ تے پیپر سوال آیا ہے، پیپر جڑے سوال ہوندے نے وہ ذاکر مولوی تے نہیں نہ دے سکتے، کوئی پروفیسر ہی دیندے نے۔ پڑھے لکھے بندے جڑے پیپر بناندے نے کوسچن پیپر، انہوں نے لکھیا کہ میں پڑھیا پیپر تو میں حیران ہویا، میں کہ بڑا اچھا سوال ہے کہ بچوں ثابت کرو دلائل سے کہ کتاب کافی نہیں۔ میں نے بیٹی کہنے لگی ہوں تو میں پیپر دے آئی ہوں۔ میں کہا بیٹا کئی باری نمبر ضائع ہو جاندے نے مسلک دی وجہ تو، اگر دوسرے مسلک دا بندہ پیپر ویندا ہوئے تو وہ نمبر ضائع بھی کر دیندا ہے، کیونکہ میں ٹیچر رہ چکا ہوں، میں پیپر لے نے مارکنگ بھی کیتی ہے، ری چیک بھی کیتے نے، اس گل میں جاننا۔ اج کل ایک نیٹ تے پھردا پیا ایک پیپر، وہ میں ویکھیا ہے، وہ کسی بچے نے حضرت علی نال علیہ السلام لکھ دیتا ہے، تے اس بندے نے گول دائرہ مار کے نا لال پینسل نال تے نال اگے لکھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں کہ جیڑی گل نوں اساں غلط کرنا ہوئے وہ سرخ پینسل دا دائرہ لا کے نال تصحیح کرنے کہ اصل ایسی تے بچے نے غلطی کیتی ہے، نمبر کٹ کتے ہون گے، ظاہر ہے کو 2-4 نمبر اس کٹے ہی ہون گے سوال دے، اس واسطے کہ وہ دا مسلک نہیں سی ملتا، وہ دے مسلک کے حضرت علی رضی اللہ نے علیہ السلام نہیں۔ لیکن میرے کو اس سوال دا جواب ایسا ہے، دیوبندی ویکھے تاں بھی نمبر نہیں کٹے گا، اہل حدیث ویکھے پھر بھی نمبر نہیں کٹے گا، شیعہ ویکھے اہل سنت ویکھے، اور میں مبالغہ کرن لگا سعودی عرب ہی پیپر بھیج دے ہو نا جی، میں تو اگے کچھ نہیں کہہ سکتا، نمبر نہیں کٹیا جائے گا۔ تو جڑے مکی حجازی مولوی صاحب نے سرخ داڑھی والے جڑے بہ کے حرم وچ سوالاں دے جواب دیندے نے، انہاں اگے بھی پیپر بھیجیا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ نمبر کٹ کوئی نہیں سکتا۔ وہ سوال ہے، سوال بھی معروضی ہے، جواب بھی معروضی، تفصیلی نہیں۔ سوال چھوٹا جائے کہ بچوں دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں۔ میرے نزدیک دلائل نہیں، دلیل ہی کافی ہے۔ دلائل تو پھر جمع ہے نا، دلیل ہی کافی ہے۔ میں کہا بیٹا اپنی سہیلیوں کو بتا دینا، میں اپنی بیٹی نو آکھیا میں کسی دا نمبر نہیں کٹیا جائے گا، کوئی بھی پیپر ویکھے تھلے لکھ دیو سر اگر کتاب کافی ہوتی تو اسکول کیوں ہوتے؟ بس مولا تو جزائے خیر دے۔ دلیل کی بلا ایسی ہونی چاہیے کہ جدے اگلے پاسے کوئی جواب نہ ہوئے۔ میں کوئی مذہب دی گل نہیں کیتی، مسلک دی گل نہیں کیتی، میں سیدھی گل کیتی ہے کہ سر آپ ٹیچر ہیں، خود سوچیں اگر کتاب کافی ہوتی
تو اسکول کیوں ہوتے؟ اسکول کا ہونا دلیل ہے کہ کتاب کافی نہیں. ہر اسکول کا ہونا دلیل ہے کہ کتاب کافی نہیں. میرے عزیزو، جنہیں آکھیا سی نا کتاب کافی ہے، انہاں نہ لڑن دی لوڑ نہیں، سکول ہی کافی ہیں. دنیا جہان کے سکول ہی کافی ہیں اس کو رد کرنے کے لیے کہ کتاب کافی نہیں. باہر رش ہے، باہر گرمی ہے، باہر خطرہ ہے، بچے اغوا ہوندے نے. یہ سارا رسک بچے واسطے لیندے نے والدین کہ بڑا رکشا کرا کے دینا ہے، گڈی کرا کے دینی ہے، فیساں دینی نے، پھر انہوں بھیجنا ہے، روٹی نال دینی ہے، پانی نال دینا ہے. ڈرائیور جڑا ہے وہ بڑا محتاط ہوئے، ہر گل دا جو رسک لینا ہے. کتاباں تیرے گھر نے، بچہ بھی گھر ہے، تے کی ضرورت ہے رسک لین دی؟ انہوں آکھ بیٹا پڑھ. بہت شکریہ. کتاب بھی گھر ہے قبلہ، کتاب گھر ہے. پہلی دا بچہ ہے تے کتاب وہ کول بھی ہے، پنجویں دا بچہ ہے کتاب وہ کول بھی ہے، ایم اے دا طالب علم ہے کتاب وہ کول بھی ہے. اے جڑے لا کرتے ہیں بچے اج کل بی اے تو بعد، انہاں کول بھی کتاب ہے. بھی کتاباں ہے نے تے گھر بہ کے پڑھو. ہوں سارے آکھن گے نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، نہیں نہیں. قرآن تو میرا ہاتھ ہے میرے مہربانوں. جس طرح اسکول کی کتاب کے لیے ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، قرآن کے ساتھ آل محمد کا ہونا ضروری. مولا تانوں جزا دے. بہت شکریہ بابا جی، مہربان. کتاب یہ بندہ ویسے مخالفت برائے مخالفت کرے تو وہ کہہ سکتا کافی ہے، لیکن پریکٹیکلی کافی نہیں. یار ایویں نظریاتی طور تے بندہ مخالف ہو جائے تو وکری گل ہے، پریکٹیکلی کافی نہیں. کتاب نال معلم دی ضرورت. کتاب میں تواڈے علاقے 'چ ترلا کرنا، تسی ترلا کرو ایم این اے دا، اتنے بہت اچھا سکول بنا دینا، ہوئے گا بھی کوئی سکول ایم این اے دے جائے، کتاباں دے جائے، ڈیسک دے جائے، کاپیاں دے جائے، قلم دے جائے، دعاتاں دے جائے، بلیک بورڈ دے جائے، چاک دے جائے، صرف وچ ٹیچر نہ بھیجے تے آکھے لو جی راضی ہو. تواڈی کیا بات ہے. میری مثالاں گل پہنچان واسطے ہوندیاں نے. تے میرا خیال ہے پورا علاقہ آکھے گا بھائی جی یہ ساڈے نال کی خوشی کیتی جی، ہر شے اتنے دیتے جے تے ٹیچر ہی کوئی نہ ہویا. تے وہ آکھے گا میں کتاباں دتیاں نے، تسی آکھو گے بیکار ہے. وہ آکھے گا میں ڈیسک دیتے نے، بیکار ہے. چاک دیتے نے، بیکار ہے. کاپیاں دتیاں نے، بیکار ہے. پینسلاں دتیاں نے، بیکار ہے. یہ مطلب ایک شے بیکار ہو گئی ہے. ٹیچر نہ ہون دی وجہ تو اسلام وچ معلم نہ ہوئے، نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے. اوے معلم ہوئے گا تو ٹیچ کرے گا نا. میں کنیاں کو دلیل عرض کراں، میں اور عرض کرنا. اس لاہور دے وچ سکول دے کی سپیلنگ نہیں؟ ہاں جی، ایس سی ایچ ڈبل او ایل. ساڈے علاقے 'چ بھی ہے نہیں. اچھا جی، وہ پھر جدوں ٹیچر نہ ہوئے تو بچے نو آکھو انہوں صرف دس دیو کہ کیڑا کیڑا جڑا ہندسہ ہے حرف ہے کیڑی کیڑی آواز دیندا ہے. سی ایچ جتھے ہوندا ہے وہ چے دی آواز دیندا ہے. اے چودھری شجاعت لکھنا ہوئے تے سی ایچ شجاعت کافی ہے نا. چلو میں پہ نا چودھری شجاعت لکھن دی بجائے چودھری دے سپیلنگ نام ہی آؤندے ہوں تو سی ایچ لکھیے تو مطلب چودھری شجاعت. پرویز رائی دلال چودھری لکھنا ہوئے تو کی لکھنا؟ سی ایچ پرویز. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے سی ایچ چے دی آواز دیندی ہے، چودھری دی. ٹیچر نہ ہوندا ساریاں بچیاں اس سکول نو سچول پڑھنا سی. بھائی مولا تانوں جزات. بہت شکریہ. میں پیا نا سی ایچ تے چے دی آواز دیندی، جتھے نو پڑھیا نا میں چے دی آواز دیتی. لیکن ٹیچر دسدا ہے کہ اتھے سی ایچ ضرور ہے مگر بیٹے سچول نہیں پڑھنا، سکول پڑھنا ہے. تے سکول پڑھنا ہے تے ٹیچر نو آکھن بچے کہ سر جی اتھے کے لاؤ، ایس کے ڈبل او ایل. جیڑا بندہ اس ویلے ستا ہے تہاڈی مجلس وچ انہوں تے سپیلنگاں نال کوئی غرض نہیں. جڑے بھی ہو جان او دے لو کے لا لو، او دے لو سی ایچ لا لو. جڑا اونجی بندہ ستا ہے او دے لو کی جڑے مرضی لا لو. ویسے جاگدا جڑا بندہ ہے انہوں آکھو نا ٹیچر نو، انہوں آکھو بھی اتھوں انج کرو کہ سی ایچ وچوں کڈ دیو تے وچ کے لاؤ نا، سیدھا سکول بنے. ایس کے ڈبل او ایل سکول. پڑھے لکھے ویسے انہوں سمجھ رہے ہیں. ایس کے اگے آوے بچیو تے سکول بن گیا، وہ سی ایچ تے سکول بن گیا. ہوں کوئی ٹیچر بھی نا جرت نہیں کرتا کہ وہ تو سی ایچ کڈے
ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਲਿਖ ਛੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਨਿਸਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਚੂਲ نہیں سکول، اگر ٹیچر نہ ہو تو لکھا ہوا بھی ٹھیک نہ پڑھا جائے، محمد نہ ہو تو لکھا ہوا بھی ٹھیک نہ پڑھا جائے۔ واہ واہ واہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ اور دلیل عرض کرنا، ایک کتاب تے بچیاں واسطے ہی ہوندی ہے، بچیاں دے سمجھان واسطے۔ اے وہ کتاب ہے جڑی مصطفیٰ لے کے آئے۔ اس کتاب دے شروع ابتدا سورہ بقرہ دی ابتدا ایک آیت ہے الف لام میم، باقاعدہ آیت ہے الف لام میم۔ ایک آیت تو بعد ہنسا گول دائرے وچ نمبر لکھیا ہوندا 1 2 3 4، الف لام میم دے اگے دائرہ ہے، دائرے دے وچ ایک ہے۔ یہ پہلی آیت ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دوسری آیت ہے۔ جنہوں قرآن نو اندروں ویکھن دا تجربہ ہے وہ تو بولو کی ہو گیا۔ میں پہ نا الف لام میم دے اگے چھوٹا جا دائرہ ہے، او دے وچ نمبر 1 لکھے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ دوسری آیت ہے، پہلی آیت دا ترجمہ ہی کسے نہیں آوندا، پہلی آیت دا ترجمہ ہی کسے نہیں آوندا۔ ہر بندے نے تھلے یا خالی چھڑ دیتا ہے یا الف لام میم دے تھلے بھی الف لام لکھ دیتا ہے، تے سائٹ تے لکھ دیتا ہے اس کے معنی کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یعنی یا محکمہ جانتا ہے، سبحان اللہ، یا اوپر والا محکمہ جانتا ہے یا ٹیچر جانتا ہے، معلم جانتا ہے، یعنی اللہ بھی جانتا ہے کہ الف لام میم کیا ہے، اور پیغمبر بھی جانتا ہے کہ الف لام میم کیا ہے۔ تے ساڈے کے کتاب آئیے ساڈی ہدایت واسطے۔ اچھا کتاب ٹیچر ویکھے تے کہانی ہوئے، پوری سٹوری لکھی ہوئے، تے سٹوری بچوں نو سمجھان دی بجائے ٹیچر آکھے بھی آ جڑی سٹوری ہے نا اینو یا محکمہ جاندا یا میں جاننا، تانوں لوڑ نہیں ہے دی۔ تو بچے آکھن گے جے سانوں لوڑ نہیں تے ساڈی کتاب وچ کیوں رکھی جے؟ واہ سار اٹھاؤ یار، میں جاگدیاں بندیاں نال گل کر۔ بچے آکھن گے قبلہ نصاب ساڈا ہے، ایگزام اساں دینا ہے، یہ جو پیپر اساں دینے نے، تے جے سانو پتہ نہیں، ٹیچر آکھے مینوں جو پتہ ہے، وہ آکھے گا تانوں پتہ تے کول رکھو۔ تے جے محکمے نے کوئی کوڈ ورڈ وچ گل کیتی ہے تے محکمہ تواڈے نال کرے، ساڈی کتاب وچ کیوں رکھیا جے؟ جے کتاب ساڈی ہے تے مفہوم بھی سمجھاؤ۔ جے پیغمبر سمجھایا ہوندا تے کسے نو سمجھ آوندی؟ نہ شیعہ نو پتہ ہے نہ سنیاں نو، سب نے لکھیا یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کنوں آندے؟ کسے درخت دیاں شاخاں ملا دیتیاں جان، جڑ بھی کٹ دیتی جائے، درمیان دا ٹوٹا ایڈا لکڑ دا لیا کے رکھیے، یا جڑ تو پتہ لگتا ہے درخت کیڑا ہے، یا پتیاں تو پتہ لگتا ہے درخت کیڑا ہے، لکڑی دے ٹوٹے دا تے پتہ ہی نہیں لگا۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اللہ نے ٹوٹے قرآن چ رکھے کیوں نے؟ کمال ہے یار۔ الف لام میم، الف لام را، کاف یا عین صاد یاسین، اے حروف مقطعات نے تے قرآن دے وچ نے، تے نہ کسے نو معنی آوندے نے نہ کسے نو مفہوم آوندا ہے۔ مودودی بھی یہی لکھے ہے، علی نقی صاحب بھی یہی لکھے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا یا اللہ کو علم ہے یا اس کے نبی کو علم ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ بندے تھوڑے بولے نے، راسخون فی العلم دا جنہوں پتہ سی وہی بولے نے۔ مہربانی، یہ دا مطلب ہے محکمہ جاندا ہے تے یا معلم جاندے نے، تے بچیاں نو آج تک نہیں پتہ، بچہ پاویں 65 سال دا انہوں بھی نہیں پتہ۔ تہاڈی کیا بات ہے جی؟ بچہ پاویں 75 سال دا انہوں بھی نہیں پتہ، تے جس مفتی دی قبر 100 سال دا ہو کے درس وچ بنی ہے اس بچے نو بھی کوئی نہیں پتہ۔
جدے سامنے 100 سال دے بندے بچے بن جاننا اس کتاب نو قرآن آندا. مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ کسے نو پتہ ہے تو میں نو فون کریا جے. ٹامک ٹوئیاں بندیاں بڑیاں مارنیاں نے، فائدہ کوئی نہیں ہونا. گل ایک ہی ہے کہ اللہ آیت بھیجی ہے، آیت ہے الف لام میم. نہ ادوں دسیا سی کسے نے نبی نو صحابہ کرام چوں، تے نہ صحابہ کسے تابعین چوں دسیا، نہ تبع تابعین نو پتہ لگا ہے. اسی تے مسکین ہوں جی 1500 سال بعد دنیا تے آئے ہیں، سانو کتوں پتہ لگ جانا سی. جنہاں نبی نال جمعہ پڑھیا سی پتہ انہاں نو بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جڑے نبی کول روز درس لیندے سن انہاں نو پتہ ہوندا تو انہاں دس دینا سی. انہاں نو پتہ نہیں کیونکہ کسے دسیا نہیں. دیکھو گل میں بھاری شروع کر بیٹھا وڈیاں عالماں والی، تو میں صرف ٹیچر ہاں، میں تینے جوگا نہیں. جڑی گل مینوں آوندی ہوئی میں وہ کراں گا. اپنے تو وڈی گل میں کدی نہیں کیتی. اپنے تو وڈی گل کر کے بندے پھسے نے تے پھر وڈیاں کولوں پوچھ کے مگروں آندے سن تسی نہ ہوندے تے اساں ہلاک ہو گئے. فائدہ کوئی نہیں. بہت شکریہ قبلہ. میرا خیال ہے گل اپنی حیثیت دے مطابق کرنی چاہیے. میں جنہیں جوگاں گل میں اونی کرنی ہے اس محترم مجمع دے سامنے. میں تانوں الف لام میم دا ترجمہ شروع کر دیاں. بڑے بڑے بندے میں ویکھے نے وہ ترجمہ شروع کر دینے الف لام را دا میں دسنا او خدا دا نہ ہی. جدوں نبی نہیں دسیا تو کتوں پتہ کر؟ نبی نہیں دسیا، اللہ بھی نہیں دسیا. میں یہ نہیں پڑھ سکتا کہ الف لام میم کی انہیں جوگا میں نہیں. یا اللہ جاندا یا مصطفیٰ جاندا یا مصطفیٰ دی آل جان. انہاں سانو دسیا نہیں تو سانو پتہ نہیں. اگلی گل میں سوچی یہ سوچ کے رکھی بخاری صاحب تواڈے واسطے سوچ کے رکھی بھی یہ دسو بھی پھر جدوں یہ ترجمہ ہی کوئی نہیں سی آنا تو سانو پتہ ہی نہیں سی لگنا یہ ساڈے سامنے کیوں قرآن چ رکھی تے آیت بھی ہے. اگلی گل وے کہ میں آخیا سی جہے سپیلنگ سانو صحیح نہیں لگتے وہ اسی سی ایچ وچوں کڈھ دئیے تے وچ کے لکھ سکنے نہیں. سانو پاویں سمجھ آوے سی ایچ نو سچول کیوں نہیں پڑھنا تے سکول کیوں پڑھنا ہے. سانو سمجھ آوے یا نہ آوے اسی کے نو وچ نہیں لیا سکتے تے سی ایچ نو باہر نہیں کر سکتے. مولوی تینوں قیامت تک تے مینوں یہ سمجھ آوے نہ آوے الف لام میم نو اسی باہر نہیں کر سکتے تے باہر والی جنوں سانو سمجھ آؤندی ہے وہ وچ نہیں لیا سکتے. مینوں ایک مولوی کہنے لگا پٹھیاں گلاں کر کے ہمیں مجمع راضی کر دیو. ایک غلاف دے اندر جڑا قرآن ہے اے دے چو کوئی باہر نہیں جا سکتی، باہر والی کوئی آیت اندر نہیں آ سکتی. میں کہا جتھے تو ادھے میٹر دا غلاف کولوں بنا کے پائیں او دی اندر والی باہر نہیں جاندی، باہر والی اندر نہیں آوندی. تے جنہاں تے محمد چادر تطہیر دا غلاف پائے اوے من جا باہر والے اندر نہیں آ سکتے، اندر والے باہر نہیں جا سکتے. جی مہربانی مولا کائنات تانوں جزا دے. مہربانی کی اللہ نے الف لام یہ شکریہ تمہیں بہت مہربانی. اللہ نے اس الف لام میم نو وچ کیوں رکھا؟ میرا جڑی میرے کو گل ہے جی میں انہیں کوئی کرنی ہے. تمہیں پتا میں اپنے تو وڈی گل کدی نہیں کی. اجے تک جتھے میں کیتی ہے نا قبلہ علماء نے بھی خاموشی اختیار کی. اگر میں غلط کرتا تو کسی عالم روک دینا سی. عالم دا حق ہے کہ اگر کم علم گل کرے اگر عالم نہ روکے تو مجرم ہے. بندہ وضو غلط کر رہا ہے دوسرے بندے نو پتہ ہے کہ وضو غلط کر رہے وہ اگر نہ دسے تو مجرم ہے. کوئی ذمہ داری بھی تو کوئی شے ہوندی ہے نا. مہربانی قبلہ جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں علماء دے سامنے بیان کیتی ہے آج لاہور تواڈے سامنے بیان کر رہے. الف لام میم دا ترجمہ نہ کر کے اللہ قرآن چ کیوں رکھے؟ الف لام میم دا ترجمہ نہ دس کے اللہ قرآن چ کیوں رکھے؟ جبریل آیت لے کے آندا ہے لوح محفوظ تو قلب نبی تے اتاردا ہے اللہ دے حکم نال نزل بہ روح الامین علی قلبی کا. پورا قرآن ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا. یہ دا مطلب ہے اللہ اتوں الف لام میم بھیجی ہے جبریل لے کے آیا اس قلب رسول تے اتاری ہے. قلب رسول تو زبان رسول چوں نکلی ہے وہ نکلی ہے تو اتنے لکھی ہے. یہ مطلب ہے کسی نے کھ پتہ نہیں ایک کی جڑی مینوں سمجھ آئی ہے. شاید تہاڈا میرا عقیدہ ایک ہو جائے نام ہی رلیا تو کوئی فکر والی گل نہیں شاید رل جائے. میرا عقیدہ یہ کہ اللہ نے ایسیاں اتوں آیتاں بھیج کے
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਇਹਦਾ ਮਹਿਣਾ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ कायनात ते वाज़े कीता है। कुछ मैं ऐसे भी भेजता हूँ जिनको समझना ज़रूरी नहीं, मानना ज़रूरी है। वाह वाह मौला कायनात वानू जज़ाए खैर अता फरमाए। वाह 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 आबाद रहो जी राजी भाई, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। अल्लाह ने हरूफ मुक़त्तयात भेज कर, अल्लाह ने हरूफ मुक़त्तयात को भेज कर और मफहूम ना बता के पहली बात तो वाज़े कर दी, कुछ ऐसे भी मेरी तरफ से आते हैं, कुछ ऐसे भी मेरी तरफ से आते हैं जिनको समझना तुम पे वाजिब नहीं, मानना वाजिब है, एहतराम वाजिब है, चूमना वाजिब है, एहतराम वाजिब है, समझना नहीं, मानना वाजिब है, चूमना वाजिब है, बस एहतराम वाजिब है। एक लतीफ जी गल है वो अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने लिखी है, वो मैं जनाब के सामने बयान कर देना। अल्लामा तालिब जौहरी साहब एक तफसीर लिखन लगे सन कुरान की, वो 2 जिल्दां ही आईयां ने, फिर तीसरी नहीं आई। वो जड़ियां 2 आईयां ने वो बड़ी देर दियां मेरे कोल ने, वो फिर मैं मुंतज़िर ही रहा, पता नहीं वो बीमार हो गया या मसरूफ हो गया, अगों लिख नहीं सके। उन्हें अलिफ लाम मीम के मुतल्लिक एक लतीफ गल लिखी है, वो मैं पढ़ दें। हाँ बड़े जिम्मेदार बंदे सन, मानी उन्हें भी नहीं दसे, मानी नहीं दसे, उन्हें एक लतीफ गल की थी। उन्हें फरमाया कि अलिफ लाम मीम में अलिफ आता है, लाम आता है, मीम आता है। जब अलिफ लाम रा को पढ़ें तो वहाँ अलिफ आता है, लाम आता है और रा आता है। अलिफ लाम मीम ये और है, अलिफ लाम रा ये और है। यानी अलिफ लाम रा में अलिफ वही आया है जो अलिफ लाम मीम में था, और लाम भी वही आई है जो अलिफ लाम मीम में थी। वहाँ आखिर में मीम है, यहाँ आखिर में रा है। काफ या ऐन स्वाद, ये या काफ या ऐन स्वाद सूरह मरियम तो पहले ये भी आया, तो सूरह मुबारका यासीन भी एक या आया। वो आते ने ये कई बारी आई है, अलिफ कई बारी आया है, लाम कई बारी आई, मीम कई बारी आई। अगे मैनू एक दी फिक्र पई सी, दूजा भी सौ गया। जदों मैं टीचर रहा जी, ये मौसम बड़ा खूबसूरत है। असल गल है भी उत्तों बंद होंदा ते इंज इंज पिया करना सी, उत्तों में मौसम खुला ते हवा, मेरे मौला ने कैसा अच्छा मौसम बनाया है। ते मेहरबानी करो कुफराने नेमत ना करो, एक कुफराने नेमत ना करो, शुक्राने नेमत करो। ते अगर मौसम अच्छा हो गया तो नींद आ गई। मैं टीचर रहा, जेड़ा बच्चा सौ जाता सी ना मेरी क्लास जी, मेरा रिजल्ट 100% आउंदा सी। तकरीर मैं खुरे कामयाब करना कि नहीं, स्कूल च मेरा रिजल्ट 100% आउंदा सी। मैं इस्लामियात पढ़ांदा सा, ते मैनू जान के देवबंदी जेड़े हुंदे सन टीचर ते अहले हदीस वो इस्लामियात देंदे सन कि उहदे च 12 नहीं सन पढ़ाने पैंदे, 4 पढ़ाने पैंदे। तुहानू समझ आ गई है ना जी। वो फिर मैनू चैक करते सन कि जिथे गड़बड़ करेगा ना उत्थे असीं इहदे ते ना केस करांगे, इनकुआरी लवा के फारग कर देंगे। मैंने बड़ी तकलीफ रही है लोगों को मेरे टीचर होने की भी। हूँ पता नहीं मौलवी होने की किन्नू तकलीफ होगी, टीचर होने की मेरी तकलीफ सी। वो जान बुझ के ऐसे माहौल पैदा करते सन, यानी दे दें तो सना सन इनू इस्लामियात पढ़ाओ, तो छुप छुप के सुनते सन कि पहले खलीफे के मुतलक की पढ़ाता है, दूसरे खलीफे के मुतलक की पढ़ाता है, तीसरे खलीफे के मुतलक की पढ़ाता है। तो शीयो तुसी हैरान होवोगे कि जेड़े वेले मेरी तब्दीली होने लगी ते देवबंदी ते अहल हदीस बच्चियां ने हड़ताल कर दी कि टीचर ही ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जदों को सौंदा सी ना, मेरी क्लास च सौ गया, 2 बच्चे सुते बच्चे दिखाऊँ, मैं आख्या छुट्टी कर, छुट्टी करा दी। वो घर गए, वो नाल उन्होंने वालदैन आ गए। उन्हें आख्या मास्टर ने साढ़े मुंडे कढ़ छड़े ने विचों स्कूल चों। वो हैड मास्टर ने मैनू सद लिया, वो प्रिंसीपल ने कहने लगा भी नासिर साहब तुसां बच्चे भेजे ने घर। मैं जी मैं भेजे। उन्हें आख्या वालदैन ने तो आए ने, तुसां क्यों कड्डे ने, तुसां मैनू दसना सी। उन्हें आख्या जी तुसी कड्डो तो वक्री गल है, हैड मास्टर हो, ये टीचर ये ने क्यों कड्डे। मैं जी मैं स्कूलों नहीं कड्डे, असल च इन्होंने आराम की जरूरत सी तो मैं घर पे मतलब सौंदे सन ना जी। तो मैं सोचा भाई इत्थे बाजार बैठे ने तो घर जाके आराम करन, जिन्होंने नींद आई है जा सकता मैं 5 मिनट चुप कर जाना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਖਤੀਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं समझना उस टीचर की भी ਤੋਹੀਨ है जिसकी क्लास सुती हो तो पढ़ाता हो।
اس مولوی دی توہین ہے جہدے مجمع چ بندے ستے ہون تے وہ پڑھدا ਇੱਥੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਪੱਤੋ ਕੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀਏ ਮਜਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 5-6 ਮੰਜੀਆਂ ਹੀ ਡਾ ਛੱਡੋ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਸਾਣੇ ਛਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਕਦੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਯਾਨੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਜੌਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਖਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਹੈ مہربانی فرمانی جی بہت شکریہ جی اجے بھی سمجھانا ہی پہ یار مہربانی فرماؤ حضرت علامہ طالب جوہری وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا دراصل یہ کئی مرتبہ الف استعمال ہوا ہے کئی مرتبہ میم استعمال ہوا ہے کئی مرتبہ لام استعمال ہوا ہے جیسے الف لام میم میں بھی الف لام میم ہے اور الف لام را میں بھی الف لام میم ہے کاف یا عین سواد میں بھی یا ہے اور یاسین میں بھی یا ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار آتے ہیں کبھی الف آتا ہے کبھی یا آتا ہے کبھی میم انہوں نے مقرر آتا ہے الف کئی مرتبہ مقرر آیا ہے مقرر تھا تسی سمجھتے ہو مقرر میں ذرا دوبارہ جب تسی آندے ہو کہ مقرر ذرا فرماؤ وہ مطلب ایک بار پھر رکھو وہ آندے نے کئی مرتبہ الف مقرر آیا ہے کئی مرتبہ میم مقرر آیا ہے کئی مرتبہ را مقرر آیا ہے کئی مرتبہ یا مقرر آیا ہے وہ فرماتے ہیں اگر مقررات کو جو بار بار آئے ہیں ان کو حذف کر لیا جائے تو یہ جو سارے ہیں نا 14 بنتے ہیں سبحان اللہ مولا کائنات انو جزائے خیر دے یہ مطلب ہے کہ اگر مقررات کو حذف کر لیا جائے الف لام رکھا جائے آگے میم رکھا جائے آگے را رکھا جائے جو بار بار آتے ہیں ان کو ایک بار لکھا جائے یعنی مقررات کو حذف کیا جائے تو باقی کل حروف یہ 14 بنتے ہیں پتہ چلا یہ 14 سمجھ میں آئیں گے نہ وہ 14 سمجھ ان کو بھی صرف ماننا ضروری ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کو بھی ماننا ضروری ہے ان کو بھی ماننا ضروری ہے ہن میں اللہ نال گل کرن لگا او اکبر ہے میرا ساتھ دے آجے یار روز ساتھ دیں دے ہو جنازے جا کے دعا چ آمین نہیں آندے وہ ساتھ ہی ہوندا جے نا ایک بندہ دعا کرتا دوجے آندے نے آمین او پھر فرشتے آندے نے پہ انے پہ منگ دے جے وہ یار بندے گنے جاندے نے جڑے آمین آندے تے میں گل کرن لگا اس اکبر دی کبریائی دے سامنے مہربانی کرنا میرا ساتھ دینا روحانی طور تے میں کو پیسے نہیں کٹھے کرن لگا ویسے میرا ساتھ دینا روحانی طور تے نہ مینوں بندے چاہیے نے دل نال رکھنا دل میں کراچی ساں تے اوتھے لبنان دے صدر آئے تے او آ کے انہاں تقریر کیتی تو انہاں کہ ساڈی یہودیاں نال جنگ ہے ساڈی مدد کرو وہ بندہ ایک اٹھیا اس آکھا ترجمان نو پوچھ کے دسو عربی بولدے سن کہ کی مدد کریے ایتھوں بندے اتھے بھیجیے یا پیسے کٹھے کر کے دئیے انہاں آکھیا نہ بندیاں دی لوڑ ہے نہ پیسیاں دی نہ بندیاں دی لوڑ ہے نہ پیسیاں دی انہاں آکھیا تہاڈی پھر کی مدد کریے میں حیران ہو گیا جی انہاں آکھیا پوچھیا انہاں آکھیا ہوندے نے کہ پیسے چاہیے نے ہوندے نہیں بندے چاہیے نے انہاں آکھیا نہیں تے تسی جہاد اتھے پہ کر دو تے مدد تہاڈی کی کریے اس آکھیا انہاں نوں آکھو کہ صرف اپنے ذہن وچ رکھن کہ اسی حق تے ہاں بہت شکریہ کہ بلا نہایت مہربانی ہو سکے تہاڈی طرفوں بہت بڑی ساڈی مدد ہو جائے گی تسی بس اپنے ذہن وچ رکھو کہ لبنان حق تے وے اسرائیل حق تے نہیں اگر میں گل حق کراں نہ مینوں بندیاں دی لوڑ ہے نہ مینوں پیسیاں دی لوڑ ہے تے بس ذہن وچ تساں رکھ لینا ہے کہ گل نے ٹھیک کیتی بس اگر ٹھیک ہوئے تو مان لینا ورنہ نہیں حق ہوئے تو بس یہی میری مدد ہے تساں ہن میری مدد کرنی ہے کرے تو ہوئے جاگدا ہو مہربانی ہن جاگدیاں کولوں میں مدد لین لگا جی میرے نزدیک اردو چ میں تاں گل کرن لگا کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نال جڑیاں ماواں نے اج کل وہ اردو بولدیاں نے وڈیاں نال پنجابی بولدیاں
تو بچیاں اپنے نال اردو بول دیاں نے، انہوں دا خیال ہے کہ بابا تو بگڑ گیا انہوں چھڈو بچہ ہی ٹھیک کر لو۔ میں کئی مائساں دسیا میری نوح میرے پتر نال اردو بول دی ہے تو میرے نال پنجابی بول، میں کہا کڑیے میں ایڈا بھی ان پڑھ نہیں تو میرے نال بھی اردو بول لیا کر، وہ دی نہیں انکل تسی اینی پنجابی بول دے ہو تو میں سمجھا پھر تمہیں سمجھ نہ آئے میں ٹھیک۔ اس واسطے میرا خیال ہے کہ میں نا بچیاں واسطے اردو دا ایک جملہ کھا، بچوں اللہ نے حروف مقطعات کو کتاب میں رکھ کر اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا، تو میں نے اللہ سے روحانی طور پہ پوچھا اے میرے خالق جہاں تو نے یہ آیتیں رکھی تھیں حروف مقطعات والی، وہاں ان کی تشریح بھی اسی سے مل جاتی تو کیا تھا؟ فرمایا ہر شے اسی سے مل جاتی تو وہ بندے سچے ہو جاتے جو کہتے تھے کتاب ہی کافی ہے۔ صدقے جاواں لاہور جی سلام ہے جی قبلہ سلام ہے، مولا تو انو جیسا دے، بہت شکریہ۔ ہر شے اس سے نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا دیکھو کتاب کو غور سے دیکھو، اس میں نماز ہے، نماز کی تفسیر نہیں، اس میں روزہ ہے، روزے کی تفصیل نہیں، اس میں حج ہے، طواف کے چکر کتنے ہیں، صفا مروہ کی سعی کتنی بار ہے نہیں، چھوٹے کو پتھر کتنے مارنے ہیں اس میں نہیں، بڑے کو کتنے مارنے ہیں اس میں نہیں، درمیانے کو کتنے مارنے ہیں اس میں نہیں، وہ نبی بتائے گا۔ میں کیا اللہ یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا میرا حکم کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قرآن کا حجم ہے، اگر اتنا قرآن زیادہ بھی ہو جاتا تو ہمیں تو کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ہر شے مل تو اس میں سے جاتی نا کہ صبح کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، شام کی کتنی ہیں، دوپہر کی کتنی ہیں، تہجد کی کتنی ہیں، کتنے بار چکر ہے، کہاں جا کے ختم کرنا ہے، اسی سے مل جاتا۔ اللہ فرماتا ہاں میں تم شرارتیوں کو جانتا ہوں، اگر ہر شے اسی سے مل جاتی بندے تو وہ گھر ہی بھول جاتے جس نے ہمیں منوایا ہے۔ تھوڑی کیا بات ہے؟ کتاب نہ کل کافی تھی، کتاب نہ کل کافی تھی نہ آج کافی ہے۔ دو کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی، قرآن کے ذریعے اور نبی کے ذریعے۔ ایڑیاں 5 سیٹاں خالی ہوئی نے، انہوں تے الیکشن ہونے لگے، بندے زیادہ نے، سیٹاں 5 نے، 5 سیٹاں نے جڑیاں خالی ہوئی، ڈی سیٹ ہوئے نا بندے۔ ایتھے یار پنجاب اسمبلی دی گل پہ کر، اسمبلی تواڈے نیڑے وے کہ میرے نیڑے؟ ساڈے محلے واقعہ ہوئے گا تو میں دساں گا، ہے تو تواڈے محلے ہوئے ہیں، ڈی سیٹ ہو گئے نے بندے۔ میں ایک بڑے وکیل اچھے نے پوچھا، میں کیا ساری کی ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بندے ڈی سیٹ ہو گئے۔ کی فیصلہ دیتا ہے جج نے؟ انہوں نے کہا جسٹس نے فیصلہ جسٹس کی ہے، خوب انہیں ججمنٹ کی کر کے تو فیصلہ دیتا ہے کہ بندے اپنی سیٹ دے قابل نہیں رہے، اے بندے اپنی سیٹ دے قابل ہی نہیں رہے۔ میں کہا سیٹ چنگیاں پڑیاں سن، انہوں نے کہا قابل نہیں نہ رہے، نااہل ہو گئے۔ میں کی ہویا؟ انہوں نے کہا اس نے اپنی پارٹی نال وفا نہیں کی تھی۔ میرا خیال ہے نہیں ترجمہ ہے۔ بہت شکریہ۔ میں کیا اگر مسئلہ حل ہو گیا، پاکستان میں اگر ایسے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں تو میرے مذہب کو تقویت ملی ہے۔ اور جو پارٹی سے وفا کرے وہ اپنی سیٹ پہ نہیں رہتا، جو محمد سے بے وفائی کر جائے اس کے پاس کون سی سیٹ رہ جائے؟ خیر ہے نوجوانوں جی، کیا بات ہے تھوڑی آباد ہو شاید رہے وچن عزیزاں نے گرامی قدر، ضمنی الیکشن اتھے ہوندہ ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، الیکشن اتھے ہو رہے ہیں جتھے سیٹ خالی ہوئی ہے۔ سیٹاں سن 2، ایک قرآن ایک مصطفیٰ۔ جدو نبی پاک اس دنیا تو اٹھے نے ادو قرآن والی سیٹ خالی نہیں ہوئی۔ تمہاری کیا بات ہے یار؟ قرآن والی سیٹ خالی نہیں ہوئی، قرآن پہلے بھی وہی تھا، وصال رسول کے وقت بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے۔
اینا وچ ہیر پھیر نہیں، اوہی قرآن دی قسم ہوئی۔ جڑے بندے ساڑھے تے تحریف دا الزام لاندے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، وہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ اسی تھوڑے نہ ہوندے تے اساں بھی پرچہ کرا دینا سی۔ ساڑھی تو سنتا کوئی نہیں نا، کدی اسی اکثریت چندے اساں پرچہ کرا دینا سی۔ کسے تے بہتان لانا، جڑا میرے متعلق آگ چھڑے مولوی نشہ کرتا ہے، جدو میں نہیں کرتا تو اس بہتان لائے۔ بہتان گناہ ہے، بہتان ہے، گناہ کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسے تے بہتان لانا۔ بسم اللہ، شاہ جی تشریف لے۔ اور میں تواڈے سامنے کافی پڑھ چکا، کافی، باقی تھوڑا ٹائم باقی ہے، شاہ جی نے میں ٹائم دینا۔ بسم اللہ۔ اے تواڈا کی خیال ہے کہ بندے اگے بیٹھے ہون تے وچ کہ سید آ جائے، برکت کٹ دی ہے کہ ود دی؟ ود دی۔ رحمت کٹ دی ہے کہ ود دی؟ ود دی ہے۔ فضل وددا ہے کہ کٹدا ہے؟ وددا ہے۔ ادا مطلب ہے مجلس دے فضل وچ اضافہ ہو گیا، صدات دے آن نال مجلس دے کرم وچ فضل وچ اللہ دی رحمت وچ اضافہ ہو گیا۔ ادا مطلب ہے ہن جڑی سواد آئے گا اگے نوں زیادہ آئے گا، کیونکہ فضل زیادہ ہے نا، اور یار رحمت بھی زیادہ ہے، فضل بھی زیادہ ہے۔ یہ مطلب ہے میں حیران ہوں نا کہ بندے پریشان کیوں؟ یار پریشانی دی کوئی گل نہیں، خدا دی قسم ذاکر اہل بیت آوے، عالم آوے جڑا اہل بیت دی تعریف کردا ہے، مجلس وچ اضافہ ہوندا، برکت وچ، فضل وچ اور کرم وچ۔ اگوں کسی دی اپنی مرضی ہے، میں سچی گل پہ کرنا۔ گل کتنے کر کے میں کردا سا پیا کی میں عرض کر رہا سا کہ جتھے سیٹ خالی ہوئے او دے تے الیکشن ہوندا، او دے تے سیٹ پر کرنی ہوندی ہے نا۔ کرسی خالی پئی ہے، جڑا تھکیا اتنے بہ جاؤ، نہیں خالی ہے، خالی ہے۔ پر شاہ جی میرے سامنے قوم او بیٹھی ہے، اس بندے اس نو بڑا برا سمجھتے ہیں جڑا خالی ویکھ کے بہ جائے۔ کیا بات ہے تھوڑی، پھر خالی پئی ہے تو بندہ بہ جائے، چونکہ سارے مجمع نو پتہ ہے اے پڑھن والے واسطے رکھی ہے، سنن والے واسطے نہیں۔ سنن والے دیاں کرسیاں وکھریاں نے۔ یار جڑے بندے زمین تے نہیں زیادہ دیر بہ سکتے انہاں مہربانہ واسطے مساجد وچ بھی کرسیاں ہوندیاں، اور مسجد وچ کرسی نہیں ہوندی، ہوندی ہے تے جڑا بابا اس کرسی نو چھڈ کے ممبر تے بیٹھ جائے، وہ آندے نے بزرگو تہاڈی اے نہیں، تہاڈی او ہے۔ اسی بھی یار منکر نہیں ہون جانے ہاں بابا جی، تہاڈی اے نہیں، تہاڈی او۔ میں صحیح نہ کوئی لوڑا ہے، جڑی سیٹ خالی ہوندی ہے او پور کیتی جاندی۔ قرآن تے مصطفیٰ دو دے ذریعے ہدایت ہوئی ہے، سیٹ خالی قرآن والی نہیں ہوئی۔ قرآن اپنی جگہ تے آج بھی موجود ہے۔ 63 سال اللہ دے فرائض ادا کر کے جدو پیغمبر دنیا تو اٹھے نے، کرسی خالی کیڑی ہوئی؟ قرآن والی کہ نبی والی؟ نبی والی۔ آ جڑے کچی پکی دے بچے ہوندے نا، کچی پکی دے جنہیں نرسری تے پریپ تے پلے گروپ آندے ہو، گل تے ہوئی ہے نا، کچی والا ہی ہوئے نا، کچی دے کچے۔ اور کرسی سویرے خالی ہوئے 9 بجے آندے نے، خالی ہوندی ہے 9:30 بجے ویکھن تے خالی ہوئے، 10 بجے ویکھن تے خالی ہوئے، اور ہولی ہولی پوچھن لگ پیندے نے آਉਣਾ نے کہ نہیں، آਉਣਾ نے کہ نہیں۔ اور جے انہوں نے پک لگ جانا نہیں آنا، انہاں کدی گھنٹی بھی نہیں اڈیکی، وہ کی آندے نے چھٹی۔ بابا جی تسی اس دور چ پڑھے ہو، میں بھی اسے دور چ پڑھیا، کدی کسے نہ چپڑاسی اڈیکیا سی نہ کسے ٹیچر اڈیکیا سی، آپ ہی آتے سن چھٹی تے 10 بجے 10:30 بجے گھر، وہ گھر دے پوچھتے سن وہ ٹائم پہ ہوگا تو کہڑے ویلے آ گیا، وہ اگوں یہ نہیں گھبراتا نہیں سی، وہ کھل کے آتا سی ٹیچر ہی کوئی نہیں آئے، سر جی کوئی نہ آئے۔ حضرات اگر سکول کی کرسی خالی ہو تو سکول میں چھٹی ہو جاتی ہے۔ قرآن میرے ہاتھ میں، محمد کرسی خالی چھوڑ جاتا اسلام کی چھٹی ہو جاتی۔ پیغمبر اپنی سیٹ خالی چھوڑ کے نہیں گئے۔ ٹیچر ایک دن نہ آئے تو اگلے دن آتا ہے، اگلے دن نہ آئے تو اگلے دن آتا ہے، 2-3 دن کئی باری ٹیچر وہ یار نہیں آؤں
تے پورا پنڈ کٹھا ہو کے آندا ہے یہ محکمہ ستا ہے تریجا پڑھ کے ٹیچر ہی کوئی نہیں کرسی خالی ہے. میں پاکستان کی گل نہیں کرتا اتنے تے 2 مہینے گورنر تو بغیر نکل جاندے نے. اتنے 2 مہینے گورنر تو بغیر نکل جاندے. اتنے جنوں لا چھڑیا ہوئے وہ بھی آندا میں ہی ہاں. اتوں کی میں گل نہیں کرتا تھے حالات ٹھیک نہیں. ہوں صدر نے دستخط کیتے نے تے گورنر صاحب آ گئے. یہ مطلب ہوں انہیں کر دیتے ہیں. ہوں گورنر آ گیا ہوں کابینہ بھی بنی ہے. جنی دیر تک انہیں دستخط نہیں کیتے وہ نواں آیا ہی نہیں. تو جڑا اگلا سی وہ آندا سی میں ہاں تے یہ سارے آندے سن نوں نہیں رہا تو نہیں تے وہ آندا سی جے میں نہیں تے اور کون ہے تو انہوں نے پتہ نہیں. اس طرح دنیا تے کام چلتا ہے دین چ نہیں. سر اٹھا میرے نال پاکستان چلتا ہے اسلام چ نہیں. 2 دن ٹیچر نہ آوے تے کرسی خالی ہوئے تے لوگ آندے نے محکمہ ستا ہے. خبردار پاکستان دا کوئی محکمہ سو سکتا ہے جڑا متے نبی دا محکمہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. تیجے پہاڑ کے بھی ٹیچر آوے تے 3 دن بچے آوارہ ہوندے نے کہ نہیں؟ بولو بولو یار. اور 4تھے دن ٹیچر آوے تے 3 دن دی آوارہ گردی دا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ بندیاں نو آوارہ نہیں ہون دیتا. اگلا ٹیچر اجے گیا نہیں سی تے دوجا آن والا وکھا کے اللہ کہہ رہا سی 10 نبوت جا رہی ہے ولایت ہے. مولا تعالی جزائے خیر مہربانی بہت شکریہ. پیغمبر نے میدان غدیر میں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین. میں تم میں آہ تانوں آؤں ہے شاہ جی پہاڑے آؤں جی نہیں آؤں. میں تھوڑا ایک انٹرویو پڑھیا میں نے پتہ میں ایک اینکر کو انہوں دا انٹرویو سنے وہ پھر انہوں دی تعلیم تو دستا سی پیا میں کتنے پڑھیا کتوں نکلے شاہ جی دے متعلق. یہ مطلب ہے پہاڑے ہوندے سن ادھر کھلو کے نا بندے ادھر منڈے تے ادھر منڈے کھلو کے تے سامنے سامنے پھر پہاڑے آندے سن 1 دونی دونی دوجے آندے سن 2 دونی 4. وہ مقابلہ ہوندہ سی. وہ مقابلے چ وہ شامل اگے کھلوتے ہوندے سن جنہوں پہاڑے آؤندے سن. جنہوں نہیں سن آؤندے اون جی انجن پہ کردے. جنہوں تے حدیث آؤندی او تے میرے نال کچھ نہ کچھ بولو تے جنہوں نہیں آؤندی وہ انجن بھی نہیں کر سکتے. مگر رہو تسی 5-7 بھی مینوں مل گیا تے کافی نے. پیغمبر نے غدیر میں فرمایا میں تم میں تواڈے ہاتھ چکن تو صدقے راضی ہو گیا. نوجوان میرے دوست سا میرے مہربان نے آنج آکھیا یہ مطلب حدیث تو آؤندی ہے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گی. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم میرے بعد تہاڈی کیا بات ان تمسکتم اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ مطلب ہے پیغمبر غدیر میں بتا رہے تھے کتاب نہ کل کافی تھی نہ آج کافی ہے نہ میرے بعد کافی ہوگی. میں جا رہا ہوں اور قرآن کے ساتھ سیٹ کو پر کرنے کے لیے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے سیرت انسائکلوپیڈیا جڑا سعودی عرب چو چھپے ہے وہ دے بچ بھی یہ گل موجود ہے. پیغمبر نے آکھا میں اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جانا. ہوں جنہاں بڑی باریک گل کر رہے ہیں بابا جی جنہاں نو پتہ سی نا کہ اہل بیت علی بطول تے انہاں دی اولاد ہے پتہ سی انہاں کہ انہاں نو چھڑ کے گئے انہاں پھر اپنے ذہن دی تسلی واسطے تے ٹینشن لیس ہونے واسطے ہائے ہائے ٹینشن لیس ہونے واسطے ذہن تو وزن اتارنے واسطے انہاں آکھیا سارے ہی اہل بیت نے. ٹھیک ہے میں 2 سوال کر کے فضائل مکان لگا. سارے ہی اہل بیت نے. چلو انج کر لو نبی پاک اس قرآن نال اہل بیت نو چھڈ گئے. کنہاں نو میں سمجھنا علی زہرا تے انہاں دی اولاد. ٹھیک وہ آندے نہیں ساری اہل بیت. اتھے ہی مک قرآن میں اتھے ہی رکھنا
تاکہ احترام نال تیرے نال گل کر سکاں. سوال کرنا میرا حق ہے بابا جی, سوال کرنا میرا حق ہے. میں کوئی مناظرہ نہیں پہ کردا. سوال دا کسی کو جواب ہوئے تو دے چھڑے. اج میں پہ پڑھنا وہ بھی کتے پڑھ چھڑے. تے آکھے پہ لاہور انہیں گل کیتی سی نیلم بلاک تے میں دا جواب پہ دینا. اگر سارے ہی اہل بیت نے تے دا مطلب ہے حضرت علی بھی اہل بیت, حسنین بھی اہل بیت, بطول بھی اہل بیت, صحابہ کرام بھی اہل بیت, تے مستورات جڑیاں نبی دیاں بیویاں وہ بھی اہل بیت. میں مثال دے رہا ہوں, فرض کیتا تسی گھبرا گیا ہو. فرض کرنے والی گل ہی میرے مولا علی تو ایجاد ہوئی. مولا سوال سمجھان لگیا تھا فرض کیتا. سارا الجبرا میرے مولا دے شاگرد نے ایجاد کیتا ہے. جے سوال دا اگا پیچھا کوئی نہ ہوئے اپنے کو شروع کر لیتا ہے. فرض کیا لا کی قیمت دو. کیا بات ہے بھائی, مہربانی جناب. میں چولستان آئے ہیں, سارو اٹھاؤ لاہور کھلوتا میں. فرض کیا کہ اہل بیت میں اولاد رسول بھی ہے, نبی کی بیویاں بھی ہیں, اور نبی کے صحابہ بھی ہیں. ہوں میرا سوال شاہ جی بنتا ہے, دعا لین لگا باوے رکھو تے کو شاید داد لوا, سداد کو دعا لین لگا. میں ادھر قرآن تے ہاتھ رکھنا جی تو رکھ. یہ صحابہ بھی اہل بیت, تے ازواج رسول بھی اہل بیت, تے اولاد رسول بھی اہل بیت. تے وہ کون ہے جن میں چھوڑ کے جا رہے تھے؟ نبی فرمایا میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے جنہ دے وچ چھڈ کے گئے نے او کون سن؟ اوے اپنی بیویاں نو تے چھڈ کے گئے نے نا, تاکہ لوکاں دیاں بیویاں ہدایت لے لین. بیٹی نو چھڈ کے گئے نے, لوکاں دیاں بیٹیاں ہدایت لے لین. یاراں دوستاں نو چھڈ کے گئے نے تاکہ لوکاں دے یار دوست ہدایت لین. وہ چھڈ کے کدے وچ گئے سن؟ جے تے سارے اہل بیت نے. آئے میں تینوں آسان کر دینا. تو پھر چاہیے یہ تھا بابا جی کہ نبی عیسائیوں کو, یہودیوں کو, مشرکوں کو اور کافروں کو اکٹھا کر کے کہتا کہ میں قرآن کے ساتھ ان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تاکہ تم کافروں میرے بعد گمراہی سے بچ سکو, مشرکوں میرے بعد گمراہی سے بچ سکو, یہود و نصارہ تاکہ تم میرے بعد بھی ہدایت لے سکو. میں ان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہوں اگلی مصیبت ہے میرا قصور ہی. جتھے نبی آکھے انی تارکم, میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اوتھے کافر ہی کوئی نہیں سی, مشرک ہی کوئی نہیں سی, یہودی کوئی نہیں سی, عیسائی کوئی نہیں سی. غدیر سارے مسلمان سن تے سارے حاجی سن. یہ دا مطلب ہے کوئی تھے جن میں چھوڑ کے جا رہے تھے, کوئی تھے جن کو چھوڑ کے جا رہے تھے. گیٹ چھوٹا ہے, یہ چوں کار لنگ دی, جیپ بھی لنگ جاندی. یہ چوں جڑی ڈبل بس ہوندی وہ نہیں لنگدی. میں تینوں ایڈا کھلا راہ دین لگا, میں پلر بھی ٹا دین لگا. ہاں صدقے جاواں, میں پلر بھی ٹا کے تینوں کھلا راہ دین لگا. نبی فرمایا سی میں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہ نہ ہوو گے. یہ دا مطلب ہے جن کو نبی چھوڑ کے گیا, جن کو جنہیں مرضیہ پالا ہے, جن کو نبی چھوڑ کے گئے ہیں وہ گمراہ ہوتے نہیں, گمراہی سے بچاتے ہیں. سار اٹھاؤ یار, سار اٹھاؤ. یہ دا مطلب ہے قرآن کو چھوڑ کے گئے ہیں, قرآن کی گمراہی کا خطرہ نہیں, یہ لوگوں کو گمراہی سے بچائے گا. اور جن اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کی بھی گمراہی کا خطرہ نہیں, وہ بھی گمراہی سے بچائیں گے. کھلا ہی قرآن تے کھلا ہی راہ. جنیاں بیبیاں, جنہیں بچے, جنہیں مرد اہل بیت چ پانے نہیں پالے, لیکن قرآن تے ہاتھ رکھ کے سو دے, جن کو تو اہل بیت میں شامل کر رہا ہے وہ زندگی میں گمراہ تو نہیں ہوئے ہوں گے. تو کوئی نہیں سنیا, میں آخری گل کر دیتی ہے. وہ زندگی میں گمراہ تو نہیں ہو سکتے. تے جنہاں نو 70 سال بعد پیغمبر دسے بزرگوں سود حرام ہوندا جے,
وہ کچھ اور ہو سکتے ہیں اہل بیت نہیں. میں آیتاں شروع کراں تے میں قرآن دی قسم بابا جی دساں کیڑا کیڑا کتھے کتھے گمراہ ہویا ہے تے کتھے کتھے اللہ انہوں معافی دیتی. ہائے ہائے معافی بھی دیتی. ہاں اہل بیت انہیں کہتے ہیں جو موقع ہی نہیں دیتے کہ اللہ کو کہنا پڑے یہ تو نے کیا کیا. بہت شکریہ. یہ ہدایت دین والا کارے من جا جنہاں کو ہدایت لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا. لوگ تے پرائمری ٹیچراں دا بھی حیا کر دیں جنہاں دے کروں ہدایت لئی ہوئے. زہرہ دیاں تیاں انہاں گلیاں چو گزریاں جتھے قرآن پڑھان دیاں رہی. ایک قوم میں ایسی ویکھی ہے شیعہ قوم بندے دوبارہ لطیفے دوران دے نے جس لطیفے دا لطف آیا ہوئے. لوگ آندے نے ایک باری فیرو سنا بڑا حصے ساں اے میری ایک قوم ہے صرف اللہ دی عرض کائنات تے اس عرض کائنات تے ایک عرض خدا تے ایک قوم میری ہے جڑی ذاکراں تے مولیاں نواندی ہے. او روایت سنا جڑی اتھے سنائی او دا کی مطلب ہوندا اتھے بھی روئے ساں. حیران ہوں میں خدا دی قسم. میں کدھر روایت پڑھی ہے وہ میرے دوستوں نے سنی ہے وہ پھر آندے نے وہ سنا. کئی دفعہ بڑا کٹ ہوندا ہے کہ خطیباں نوں کوئی آکھے ذاکراں نوں آندے نے لوگ خطیباں نوں نہیں. میرے کول 7 منٹ بچتے ہیں ایک گھنٹے وچوں. گھنٹہ خطاب ہوئے تو بڑا ہوندا ہے. ایک کوشش کرنا ہے 7 منٹاں چوں 1 منٹ کٹا کے تو میں تانوں روایت سنا دیں. کیڑی گل تو کوئی بندہ مینوں پیغام دے گیا کیڑی گل تو رونا چاہتا ہے وہ تانوں میں دس دینا. آندا وہ گل سنا زہرا دیتی جدوں قیداں چھٹیاں نے تے کیویں نکلی. ایک روایت ہے وہ میں پڑھنا ہونا میں پڑھ دوں. بی بی پاک نے حضرت سجاد دا جو دسیا نا کہ ساریاں شرطاں بھی منتا ہے یہ مجبور ہو گیا. بی بی پاک نے فرمایا کیوں سانو چھڑدا ہے کتھے اساں جان کچھ بچیا میرا کتھے جاواں. حضرت سجاد کہنے لگے اماں اس لوگاں چ اعلان کیتا سی کہ باغی ہے تے اے باغی دیاں پیڑاں نے. ہن دور دور صحراواں وچ جڑے لوگ آباد نے انہاں تک بھی پتہ لگ گیا ہے باغی نہیں نبی دا بیٹا ہے تے جڑیاں قیداں گزریاں سانو پیغمبر دیاں بیٹیاں نے اے ہن مجبور ہو کے سانو چھڑدا ہے تے شرطاں بھی مندا ہے. بی بی فرمایا انہوں آ کے ایک مکان دے جتھے اسی رج کے بہ کے رو لئیے شہیداں نو آباد رہو بھائی. وہ مکان مل گیا تو بی بی پاک اس مکان چاہے مستورات ساریاں آ گئیاں تو بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا وہ شرط مندہ ہے آئے ہائے. بی بی فرماندے نے اس یزید نو آگ کہ جنہ مسجداں چ اعلان ہویا سی نا اللہ معافی دے دوجی باری پیانا میں معافی دے بھیڑاں آئیاں نے نمازی دیاں انج آخلا انہاں مسجداں چ اعلان کرا وہ مدینے والیاں بیبیاں واپس چلیاں نے تے جس بی بی نے زیارت کرنی ہوئے وہ جا کے مل لے جو ملنا چاہتی. شام دیاں عورتاں قبلہ اس مکان دے سامنے اکٹھیاں ہو گئیاں. حضرت سجاد نے آکیا اے میرے روایت آکھی نے حضرت سجاد نے آکیا پھپھی شام دیاں بیبیاں آ گئیاں. زہرا دی دی حالت اس ویلے اے ہو چکی سی مینوں معاف کرنا ماتمیاں تو مینوں ڈر لگتا ہے کیونکہ لفظ کمزوری اس خاندان نہ لگتا نہیں. جے لائیے تو ماتمی غصہ کر دینے میرے کو نعم البدل لفظ کوئی نہیں. اس واقعے تو بعد اینی رلی سی بی بی پاک کہ بی بی پاک ملکہ شام جدو بیٹھے اٹھ دے سن تامی سہارا لے کے اٹھ دے سن جدو کھڑے کھڑے کدی بیٹھنے سن تو پھر بھی صحابات رہو بھائی سہارا لے کے بیٹھتے سن. فرماتے نے شام دیاں عورتاں آ گئی ہیں فرمایا آ گئی ہیں کدی نہ روو تہاڈی آوازاں کسے اور گاہ میں نہ نکلن صرف اسے گاہ میں ضرور بلند ہون جنیاں ہو سکتیاں. بی بی پاک فرمایا فضا مینوں سہارا دے. بی بی دروازے تک آئے نے دروازے تک اگے بیبیاں دا ہجوم سی مرد کوئی نہیں سی بیبیاں ہی بیبیاں شام دیاں بیبیاں. فرمایا بی بی پاک نے فرمایا تسی شام دیاں عورتوں تھلے منہ رکھ لیں جی. فرمایا میں جاننی ہاں تواڈے وچ کچھ ایسیاں بھی ہیں نے جڑیاں یزید تو چوری میرے ویراں نو روندیاں. میں محمد دی تھی تواڈا شکریہ ادا کر. میرا خیال ہے جڑی ہائے اچھی بھی آندی ہے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਰੋਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗਦੀਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੋ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਚਲੀ। ਅੱਧੀ ਰਵਾयत पढ़ दी, 3-4 जुमले ने वो मैं पढ़ देना, मेरा आंसू आ गया, मजलिस हो गई, मैं थोड़े वास्ते दुआ कहूँ। फरमाया सार आए ने आ गए, गली च बंदे खड़े हो गए सरां वाले संदूक लैके, गली च लंबी गली, सारे बंदे चुके सन, ताले वजे सन, जिन्हें सर ते संदूक चुकया सी ओदे बोझे विच चाबी सी उस संदूक दी, सब तो अगे संदूक फिर पिछे बंदे। बीबी पाक फरमाया सज्जाद बेटा मैं दरवाजे के अंदर खड़ी हो जानी तो तू बाहरों एक एक सार वो मैनू देंदा जा, तो मैं मुतलका मस्तूर नू देनी। लाहौर वाले वो मुतलका नू समझ गया, मुतलका मस्तूर तो मतलब है जे पुत्र का सार आएगा तो मैं माँ नू दे देंगी, जे भरा दा आएगा, भतीजे का आएगा तो मैं फुफी नू दे देंगी, भांजे का आएगा तो मैं खाला नू दे दे। इस तरह मेहरबानी बस इन्नी गल है जी। वो पहला जो संदूक बंदे ने थले बह गया, बंदा सर ते रख के, दूसरे नाल दे ने तो चाबी लैके खोलिया, जेड़े वेले खोलिया तो संदूक का पट अंज किया। हुण तुसां तवज्जो रखनी है, पता नहीं ये तरतीब उन्हें कली सी या कुदरती हो गई सी, ये मैनू पता नहीं। जेड़ा सब तो पहले संदूक खुलिया है वो संदूक एक सी तो सर दो सी। मेरा ख्याल है जिन्हां दी आए आई है ना किधरे उन्होंने लग पता जरूर गया है कि सर कि हो सकते। यकीन करो औखा वेला सी जदों मेरे पीर ने आख्या अम्मा दोवे हथ वधाओ, दोवे जदों बीबी ने हाथ दोवे हथ आंज कीते ने, मैं सोचना जमीन क्यों ना फटी, आसमान क्यों ना ठट्ठा। मेरे मौला ने आन दा सारा ऐसा हाथ ते मुहम्मद दा सारा ऐसा हाथ रखया। सकी मां सकियां मावा कफन चो मुंह मुश्किल वेंदियां ने, ते जिस मां दे हाथां ते पुत्रां दे कट्टे सर रखे जान, ऐ तेरे हौसले तो दरायन वारा। बीबी वेख के फरमाया मैं मां हो के तुहाडा शुक्रिया अदा करनी। तुसां जंगल च नानकियां दी भी दाद रख लई, नानकियां दादकियां दी लाज रखन वाले हो, मां शुक्रिया अदा कर दीजिए। पता नहीं किदा दिल पसीज जाए। ये जुमला कह के बीबी आख्या फिजा मैनू सहारा दे, मैं जमीन ते बहना चाहनी हाँ। फिर बीबी पुत्रां दे सर लैके किन्नी देर खलोंदे, बीबी जमीन ते किबला बैठ गए ते दूआं पासे अंज सर रख के ना चौली विच, ते बीबी फरमाया इत्थे ही रहन दिओ ते मैनू अगला सर फड़ाओ। और जिहड़ा अगला सर हजरत ने बीबी दे हत्थां ते रखिया है, मेरा ख्याल है तुहानू दस्सण दी लोड़ नहीं पैनी चाहिए, इस वास्ते कि तुसी पुराने आज़ादार बैठे हो। अंज वेख के बीबी फरमांदी है आ जाए शेरियां वाले दी मां। बोलो यार किदा सर हो सकता है यार? अमीर कासम शहजादे दा सर। मैं 11 बहन पढ़े ने बीबी उम्मे फरवा दे, जेड़े बड़े हथां ते सर आया एक मैं मैसा च पढ़ना, मैं खानल पढ़े ने 11 एक पढ़ना जी। अज हथां ते सर रख के बीबी ने यतीम पुत्र दा एक जुमला क्या दिल कट के ले जाता जुमला। बीबी ने वेग वेग के फरमाया कासम बेटा अजय मैं जिंदा, अजय मां जिउंदी आवे मेरा जन बचड़ा, अजय मैनू मौत नहीं हुई।
بی بی اس سر نو سینے نال لا کے برامدے چ جا کے بہ گئی. کنے سر میں پڑھنے؟ ایک پڑھاں گا اور بس. دو پڑھاں گا, دو پڑھ. کوئی اہل سنت بیٹھا ہوئے نا مجلس اگے تساں پہچان لیا جدوں میں سیریاں آکھیا تانوں پتہ لگ گیا کہ حضرت قاسم دسا اہل سنت با جڑا زندگی چ پہلی باری مجلس چ آیا ہوئے, مسلمان ہوئے, ایتھے بیٹھا ہوئے, میں نہیں دسن لگا کدا سر سی تے وہ بھی پتہ کر لے گا. جڑا وا صدقے جاواں جی جڑا پہلا ہن سر پڑھن لگا بابا جی ایتھے اہل سنت با پہلی باری آوے وہ بھی پہچان جا میں نہ ماں دا نام دسنا نہ بیٹے دا نام دسنا. اوڑا سر چک کے حضرت سجاد نے پھپھی دے ہاتھاں چ رکھیا ہے, وہ بی بی دے ہاتھاں وچ ہی چھپ گیا. مولا کائنات پر میرا خیال ہے رہ کوئی نہیں بندہ گیا بھئی. دستہائے مبارک دے اندر ہی چھپ گیا, یعنی دستہائے مبارک دے اندر لک گیا. یہ مطلب سمجھ آؤں دا چھوٹا سر سی تے جے چھوٹے سر والے دی ماں نو بی بی پاک نے بلایا تے ماں علی اصغر دی آئی. میں منا گھنٹہ کلا رویا. میں تینوں کی دساں جدن میں بابا جی روایت پڑھی ہے کلیا رون نہیں ہوندا. کتاب پڑھ کے بیٹھا سا تو اڈو سنان واسطے وین پڑھنا چاہتا سا کہ بی بی وین کیڑا کیتا. اگو وین تے تاں پڑھا جے پہلا جملہ میرے کو برداشت ہوئے. میں پڑھیا بی بی دے ہاتھاں تے جدو علی اصغر علیہ السلام دا سارا آیا نا راوی آندہ 3 واری بی بی نے اصغر دا منہ چومیا, 3 واری خشک لباں تے بوسا دیتا. ہن پہلا وین سنو. آج وے کے بی بی فرماندی اصغر بیٹا کدی ایڈے ایڈے بھی کلے ستے نے وے مینوں کلیاں نو نیند نہیں آوندی وے میرا چن بچڑا. دوجا جملہ تساں مشکل سننا. ایک جملہ کی سی کلیاں کیویں ستا ہے مینوں کلی نو نیندر نہیں آوندی تیرے تو بغیر. تے دوجا جملہ بہت اوکھا ہے. آنج ویکھ کے نا تے چم کے بی بی فرماندی اصغر سکینہ بھی مر گئی. ہاں جیڑی میرے نال رل کے تیرے وین کردی سی او بھی دنیا چھڑا. آخری جملہ جدو بی بی او سر لے کے بیٹھے نا اتھے جا کے ایک ایسا سر آیا لاہور والے تساں حیران ہو جانا. او میری سین نے اپنی چھوٹی ہمشیرہ نو بلائے صدقے جاواں فرماندی آ میری بے اولاد بہن. جدو بی بی آئے نے یہ تے سر پتراں دے پہ ملتے سن. یہ سیدہ ام کلثوم نو کدا سر دیتا. بڑا بہادر ہے وہ بندہ جڑا اینو برداشت کر جائے. اوکھا ویلا سی جدو نکی بہن دے ہاتھاں تے میری مرشد زادی نے حضرت عباس دا سر رکھا. صدقے جاواں آخری جملہ ہے. بی بی فرمایا ٹرن لگے آندا سی پاویں پتر سمجھ کے ٹور تے پاویں پرا سمجھ کے ٹور. ادھروں ویکھنا میں چھڈن لگا. بی بی پاک نے قبلہ ویر دا سر کدا غازی عباس علیہ السلام دا جڑا 4 ٹکڑیاں ہی تقسیم ہویا سی اس سر مبارک بدہ سی. او بی بی نے سر اٹھایا ایتھے لیاندا ایتھوں پھر ایتھے لیاندا ایتھوں پھر ایتھے لیاندا. اے دے واسطے روایت سنتے جے بندے. بی بی نے سر تو اونچا کیتا اونچا کر کے ایتھے کیتا تے ویر دا سر ایتھے کر کے بی بی فرماندی عباس ذرا ویکھاں جنہ پینا واسطے بازار خالی کراندا سے جنہ پینا واسطے آندا سے الحجاب آویگ سانو نیزیاں نال ٹوریا نے. محمد والے محمد بلند تر سلام.